यौम इस्तेहसाल कश्मीरियों से यकजहती का एक और दिन, और वो दिन जब कश्मीरियों को भारत की तरफ से मजीद जुल्म दिए गए। मजलूम कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया, गासिबाना कब्जा किया गया। निहत्ते मासूम कश्मीरियों के हकूक एक बार फिर छीने गए। लेकिन कश्मीर अकेला नहीं, पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है। औरों का तो पता नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम पड़ोसी मुल्क में ज़रूर देखा जाता है और पसंद भी किया जाता है। मैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अब वक्त आ चुका है कि ये इस्तेहसाल ख़त्म कर दिया जाए। कश्मीरी हमारे भाई भी हैं, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जुड़े भी हुए हैं, और पाकिस्तानियों का जब हुकूक सल्ब होता है तो आप समझें कि जितना दुख हमें होता है उतना ही दुख हमें अपने कश्मीरी भाइयों के इस्तेहसाल पर भी होता है। यह आर्टिकल 370 हटा देना ये दरअसल बैन अल-अक़वामी फ़ैसला है, और स्टेटस को हकीकत तस्लीम कर लेना ये भी बैन अल-अक़वामी फ़ैसला है। जिस बैन अल-अक़वामी फ़ैसले को पाकिस्तानी अवाम तस्लीम नहीं करती। हम स्टेटस को न कल रिकग्नाइज़ करते थे, ना स्टेटस को आज रिकग्नाइज़ करते हैं, ना उसकी लेजिटिमेसी को रिकग्नाइज़ करते हैं, न कल करते थे न आज करें। कश्मीरियों के हकूक़ के लिए जंग के बजाय जदोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंस है, पाकिस्तानी लोगों का, यह हुकूमत तक महदूद नहीं है, पाकिस्तानी लोगों का एक प्रिंसिपल स्टैंस है। अपने कश्मीरी भाइयों की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्रगल के हम साथ खड़े हुए हैं, और जो जुल्म उनके साथ किया जा रहा है उनके हकूक़ सल्ब करके उनकी सख्त तरीन मज़म्मत करते हैं। ये मुश्किल घड़ी भी गुजर जाएगी मेरे कश्मीरी भाइयों, क्योंकि एक वक्त आता है बड़े बड़े बुर्ज भी उलट जाते हैं। आज मोदी जो कर रहा है इसको करने दो, कुछ अरसे के बाद ये पन्ना भी तारीख का वो हिस्सा बन जाएगा जिसको कोई खोल के पढ़ेगा भी नहीं। यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख साहब, जो कि एक आईटी के एक्सपर्ट भी हैं और एक निजी यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। शुक्रिया नासिर साहब। आगाज़ में मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल के अंदर थोड़ी सी बात आप यौम इस्तेहसाल पर भी करें। जी शुक्रिया बहुत 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 अली नासिर साहब, और मैं अब तक टीवी का भी बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। हम इसको पाकिस्तान से जुदा तस्लीम करने के हक़ में ही नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको तस्लीम। एक जो टू नेशन थ्योरी पे हमारा मुल्क बना, उसी टू नेशन थ्योरी का वो भी हिस्सा हैं हमारे साथ, इसलिए हम उनको अपने से जुदा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, नंबर वन। और आज मैं बहैसियत एक प्रोफेसर के, बहैसियत एक जो है एजुकेशनिस्ट के, एक एकेडमिशन के, एक इंजीनियर के, एक रिसर्चर से, एक जो है आईटी एक्सपर्ट की हैसियत से मैं इंशाअल्लाह ये सब की तरफ से एक आवाज़ बनकर ये कह रहा हूँ कि आज इस यौम इस्तेहसाल के दिन पर हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, और ये डे ऑफ सॉलिडारिटी है हमारे लिए। हम उनके साथ हैं और उनकी धड़कनें हमारे दिल की धड़कनें हैं, उनके जो है आंसू हमारे आंसू हैं। उनके साथ जो जिद्दोजहद के लिए कोशिश होगी वो हमारी भी कोशिश वही होगी कोशिश। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा कश्मीरी हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे
اور زیادہ جڑ کر اور یہ دیواریں اور یہ بارڈرز انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. تو آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بڑی اچھی خوبصورت اور مستند بات کی ہے آپ نے. پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان $2 ارب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے, اور یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی موضوع جو ہے مثبت اس کا انتخاب کیا کریں. تو یہ سر واقعی میں اسے ایک اچیومنٹ کاؤنٹ کروں گا. ڈیفینیٹلی لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن, لیکن گڈ نیوز نان دا لیس. میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ اپنا تبصرہ کریں. شکریہ علی ناصر صاحب. میرے خیال ہے کہ اگر ہم اینلس میں چلے جائیں, ہسٹری میں چلے جائیں, تو آج سے کوئی تقریباً 6 مہینے پہلے اگر یوٹیوب پہ آپ اگر دیکھ لیں, شاید آپ کا ہی پروگرام میری پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا, جس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف جو ہے نا تھوڑے ہی منتھس کا ہوگا, اور اٹس ناٹ اے میٹر کہ جو ہے نا ہم جو ہے 2 کیا ہم 5 بلین کو ایزیلی ٹچ کر سکتے ہیں اگلے 1-8 سال میں. کویسچن الحمدللہ یہ کہ ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے, جس پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں 5 کیا ہم 50 تک جا سکتے ہیں بہت ایزیلی. لیکن ہماری پرائرٹیز میں کچھ تھوڑا سا ابھی تک ہم لوگوں نے سیٹ نہیں کیا ہے. نمبر 1, ہم لوگوں کو اپنی پراپر آئی ٹی پالیسی وتھ اسٹریٹجک پلان کہ کب کون سے سال میں کون سی چیز کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے, وہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. موسٹلی ہم بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کی ہم بات کرتے ہیں, جس میں کال سینٹرز بھی آتے ہیں اور کچھ سروس سینٹرز وغیرہ کو جو ہے نا ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اس طرف ہمارا بزنس جا رہا ہوتا ہے. کچھ ہماری آئی ٹی سروسز اس طریقے سے کہ فائنینشیل مینجمنٹ ہو گئی, ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ, یا اس طرح کی کوئی چیزوں کی سروسز اور سلوشنز ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرف ہم لوگوں نے اپنے گین کیے ہیں. لیکن پاکستان کو ابھی اپنا پورا نام بنانا ہے. کئی ایریاز ہیں جس میں ہم لوگ کو سلوشنز ڈیولپ کرنے ہیں. ہمیں آرکیٹیکٹس چاہیے, اس سلوشنز ڈیولپ کرنے والے جو سوشل میڈیا کی اور سوشل کمپیوٹنگ کی جو ڈومین ہے اس سے ریلیٹ کرنے والے, ٹیلی میڈیسن, ٹیلی ایجوکیشن وغیرہ, اس طرح کی جو ہے بہت ساری ایونیوز کھل چکی ہیں جس میں بھی پاکستان نے اپنا بہت اچھا نام کوئی ابھی تک کیا نہیں ہے. تو یہ ہے. اور انٹرپرینیورل اسپیکٹ کے پوائنٹ سے فری لانسنگ اور ای لانسنگ تو ہو رہی ہے, لیکن اس مشرومنگ گروتھ کو ایک جو ہے ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے اچھے طریقے سے کام کر سکیں. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے, جیسے آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں ویلیو ایڈیشن زیادہ, جیسے دنیا کی بڑی آئی ٹی فرمز کو دیکھیں تو وہ جس نوعیت کے سلوشنز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بڑے انٹیگریٹڈ نوعیت کے سلوشنز ہیں, اور جو لیول آف ویلیو ایڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, جسے ہم نو گو ایریا یا ٹیبو ایریا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر, جیسے کہ آفس سویٹس بنانا یا کمپلیٹ سلوشنز دینا یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنانا. اس میں ابھی بھی ہم پیچھے ہیں. جیسے پہلے آپ کو پتہ ہے پروگرام اورینٹڈ چیزیں ہوتی تھیں, لیکن اب اس کا سلسلہ بدل گیا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان میں لکیلی وی ہیو این ایڈوانٹیج کہ ہمارے پاس انگلش لینگویج کا ایک ایڈوانٹیج ہے. بالکل. اچھا, اور جو پروگرامرز اور کوڈرز ہوتے ہیں ان کے تو ویسے ہی پروگرامنگ لینگویجز بائی ڈیفالٹ ہم لوگ پائتھن میں پروگرامنگ کریں, کسی میں بھی پروگرامنگ کریں, اسکرپٹنگ لینگویج وہ ہے ہی انگلش میں, لیکن ان لوگوں کو انگلش کی کمیونیکیشن والا اسپیکٹ ہمارا ویک ہے. تو سلوشن بن جاتے ہیں لیکن ہمارے سلوشنز جو ہے اپنا جو ہے میدان اور اوپر تک جاتے نہیں ہیں, کیونکہ اس کے لیے کچھ اور سکلز کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں جو ہے بزنس انالسٹ چاہیے ہوتے ہیں اور جو کمیونیکیٹ کر کے اس کی مارکیٹ کو کریں اور اسی طریقے سے ریکوائرمنٹس کو سمجھیں. میں کئی سافٹ ویئر ہاؤسز سے انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں, اور ان کے ساتھ جو چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤسز, بڑوں کی نہیں بات کر رہا, ان کے ساتھ ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹس آ رہی ہوتی ہیں باہر سے, اور ان بچوں کو جو ہے نا ان کی ریکوائرمنٹس سمجھنے میں, ان کی انگریزی سمجھنے میں ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, مارکیٹ صرف امریکہ ہی نہیں ہے یا یورپ کی یا انگلش اسپیکنگ مارکیٹ نہیں ہے, مارکیٹس بہت ساری ہیں. خود ہم پاکستان کی مارکیٹ کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں جس میں اردو اسپیکنگ اور دوسرے لوگ بہت ہیں. بالکل. ان سلوشنز کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں. تو سوشل انٹریکشن والے جو پلیٹ فارمز کے ساتھ, جس میں امیزون ہے, گوگل ہے, ان کے سلوشنز کو امبیڈ کر کے ہم عام پبلک کے لیے جو سلوشنز بنائے جانے چاہیے وہ ہمارے پاس سلوشنز بنتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرف ہم نہیں کر رہے ہیں. وہی میں نے کہا نا, یہ صرف بی پی او تک ہم لوگ رہ رہے ہیں. ایک میں نے بڑے مزے کی چیز دیکھی کہ یہ فن ٹیک کا ورڈ چونکہ اٹ واز بینگ تھرون اراؤنڈ اے لاٹ, تو میں نے یہ دیکھا جو ٹاپ کی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں ان کی فہرست کے اندر 3-4 بڑی کمپنیاں ایسی ہیں جو خالصتاً فن ٹیک کمپنی ہیں. تو یہ بھی بڑا پیسہ کما رہی ہیں. اس طرف پاکستان میں توجہ کم ہے. ایک آدھ کمپنی ہے, نام نہیں لیتا میں, پاکستان میں کام کر رہی, لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اس ایریا کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وی مسٹ اپریشیٹ
کہ لاہور پاکستان کا ایک تھوڑا سا آئی ٹی کا ہب ضرور بن گیا ہے. ادھر زیادہ کمپنیز ہیں, سب کچھ ہیں, اور دوسرے نمبر پہ پھر واقعی جو ہے کراچی آتا ہے اور اسلام آباد آتا ہے. فن ٹیک کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ایک تو نالج کی کمی ہے, دوسرا فائنینشیل ماڈلز ہر جگہ کے بظاہر تو سملر ہوتے ہیں لیکن فائنینشیل ماڈلز بہت جگہوں کے ڈفرینٹ ہو گئے. کیش ٹرانزیکشنز ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہیں, چیک کا, اور یہ جو کنونشنل بینکنگ کا سسٹم ہے. اب آ گئی یہ بات جو ہے بلاک چین بیسڈ سولوشنز کی. بٹ کوائن اوپر جاتا ہے, نیچے آتا ہے, پے پالس ہیں, اس کے ساتھ انٹیگریشن ہے, دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن, یہ بہت کم ہے. اس کے لیے ظاہری بات ہے ہم لوگوں کو سیکیور سسٹمز بھی بنانے کی ضرورت ہے. تو سیکیور سسٹمز کی طرف ہمارے پاس پاکستان میں چھوٹی کمپنیز کیا کرتی ہیں, معافی کے ساتھ جو ہے وہ جگاڑ پہ چلتی ہیں. تو وہ جو ہے کوڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے سیکیورٹی پیچز جو ہے اسی کو اپ کرنے کے کریں گے, سرٹیفکیٹس فرینکنسٹائن تیار ہو جائے گا. جی, تو وہ تیار تو ہو جاتا ہے, نہ سیکیور ساکٹ لیئر کی طرف کا سوچا جائے گا, نہ کوئی اور سرٹیفکیٹس کا سوچا جاتا ہے. اس وجہ سے فائنینشیل سیکٹر میں جو ہماری اپلیکیشنز ہیں وہ جاتی نہیں ہیں. انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ تو کیا کہ حکومت نے اسے گین کیا, اور پہلے بھی انہوں نے پیش گوئی کر دی تھی ہمارے پروگرام کے اندر کہ ہم ایکسپورٹ ٹارگٹ نہ صرف کہ 2 بلین کا اچیو کریں گے بلکہ ان کے حساب سے ہم اسے $5 بلین کیا $50 بلین تک لے جا سکتے ہیں. لیکن امپیڈیمنٹس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ امپیڈیمنٹس ہیں. اچھا, اس کے اندر انہوں نے امپیڈیمنٹس صرف وہ نہیں آئیڈینٹیفائی کی جو بیریئرز ویسے ایگزسٹ کرتے ہیں, انہوں نے وہ بھی کی جو کہ ویژن میں یا امپلیمنٹیشن کے اندر لیکنگ ہے. اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ لوگ کہیں کہیں سلپ شارٹ ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے بہت ساری جگہوں پر جو وائڈ ہے, جو جسے آپ سمجھیں کہ جو ویکیوم ہے, اس کو پورے طریقے سے پاکستانی فل نہیں کر پا رہے. لیکن اب میں تھوڑا سا موضوع کو بدلوں گا. اب بات یہ ہے زبیر صاحب کہ انجینئرز کے بارے میں ہم سنتے ہیں, ایک زمانے میں تو بچہ پیدا ہوتا تھا اس پہ لیبل لگ جاتا تھا, یہ والا انجینئر ہوگا, یہ والا ڈاکٹر ہوگا. اب انجینئر تو بہت سارے آ گئے, لیکن سر ملک میں جہاں پیش رفت ہے انجینئرنگ انڈسٹری کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے وہ آپ کا شعبہ ہو یا سول کا ہو, پہلے تو سول کا ٹرینڈ زیادہ تھا, سول میکینیکل کا, نتیجہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے, ہم کچھ خاص کر نہیں پائے, بلکہ اب تو انڈسٹریل انجینئرنگ کے شعبے میں بھی کچھ رزلٹ نہیں ملا. کیا وجہ ہے سر, کوتاہیاں کہاں ہیں, کہاں غلطیاں ہیں؟ جی علی ناصر صاحب, یہ بہت عجیب و غریب قسم کی ایک عجیب فلسفی ہے ہمارے ملک میں. ذرا سوچے تو صحیح, انجینئرنگ پروگرامز کے داخلہ کے لیے شرط ہے کہ 60% انٹر میں مارکس ہوں یا اس سے زیادہ ہوں. یہی میڈیکل کے لیے بھی ہے. ڈاکٹرز اور انجینئرز پہلے مشہور ہوتے تھے کہ بھائی یہی لوگ ہیں جو کہ شاید قابل ترین اسکولوں اور کالجوں سے نکل رہے ہیں, تو یہ ملک اور قوم کی جو ہے نا تقدیر کو شاید تبدیل کریں گے. ڈاکٹرز بھی بہت اہم شعبہ, انجینئر بھی بہت اہم شعبہ. لیکن جب گلیوں میں پھر رہے ہوں انجینئرز, اور کچھ تو ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن چلیں ہم انجینئرز کی بات کرتے ہیں کہ وہ گلیوں میں پھر رہے ہوں اور جو 60% سے کم والے ہوتے تھے وہ جو ہے اوپر بھی جا رہے ہیں اور ان کے پروفیشنز بھی تک ہیں, تو آخرکار ہوا کیا؟ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس 4 سال کی ونڈو میں ہم نے یونیورسٹیز میں جو بچے بھیجے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. کہیں ہم لوگوں کی ادھر کی فیکٹری میں تو گڑبڑ نہیں ہوئی کہ جب آؤٹ پٹ نکلا تو انہوں نے نہ ملک کی اکنامی میں کوئی ڈیولپمنٹ کی, نہ انڈسٹریل گروتھ ہوئی, نہ کوئی جو ہے پروفیشنل گروتھ وہ کر سکے. آخرکار ہوا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 سالہ جو پروگرام ہے جس میں وہ جو انجینئرز آتے ہیں, وہ یونیورسٹیز جو کہ ایکچولی ان کو انجینئر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں, اور جو انجینئرز جو کہ ملک کو اینڈ وی سے دس کہ وہ بلڈ کریں گے کنٹری کو اور اکنامی کو, وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی پالیسیوں کا مسئلہ ہے. جہاں پر میں بھی ہوں, پروفیسر ہوں, سب کچھ ہوں, وہاں پر ہم نے ایکریڈیٹیشن کا ماڈل ایک عجیب و غریب بنایا ہوا ہے. کہنے کو تو ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ماڈل کا ہے, لیکن اس کو ہم نے کبھی بھی پریکٹیکل چیز کے ساتھ نہیں کیا. تو وہ جو مائنڈز تھے, گریٹ مائنڈز تھے, ان کو ہم نے دبا دیا کہ رٹے والے جو ہے انجینئر بنتے چلے جا رہے ہیں. آج الیکٹریکل انجینئر جو ہے وہ گھر کی وائرنگ تک تو ٹھیک نہیں کر سکتا, اور وہ کمپیوٹر انجینئر جو ہے روبوٹس اور انٹرنیٹ آف تھنگس کے ساتھ تو کھیل نہیں سکتا. سافٹ ویئر ڈیولپرز جو ہے, سافٹ ویئر انجینئرز, وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو فیلڈ میں پروجیکٹ مینجمنٹ اور اس طرح کی چیزیں کر نہیں سک رہے. سول انجینئر بلڈنگ کھڑی کرتا ہے تو اس میں جو ہے عجیب و غریب قسم کے فالٹس آتے ہیں, جو اس کو ٹھیکیدار اور جو دوسرے جو کام کرنے والے وہ بتاتے ہیں سر جی یہ کام کرنا ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. اسٹیل ملز بیٹھ گئی, دوسری چیزیں ہم لوگ کے بیٹھ گئیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کمپیٹنسی آف دا انجینئرز.
एंड आई स्ट्रांगली बिलीव करिकुलम को तब्दील होना है, करिकुलम के तब्दील से भी नहीं बल्कि करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन को तब्दील होना है, इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व होना है इंजीनियरिंग फर्म्स के साथ। जिस तरीके से मेडिकल में जो है हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं, जो कि उनकी प्रैक्टिकल प्ले ग्राउंड है, इंजीनियर्स के साथ इंडस्ट्री को जो है टाई अप करना है। ये जो हम टेक्नोलॉजी पार्क्स की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर हाउस होने हैं। ये उनके साथ कंबाइंड काम करेंगे तब आपकी जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इनोवेशन भी आएगी, जो कि इंजीनियर्स का काम है, इनोवेटिव वे में सोचना। इनका माइंडसेट होता है, एनालिटिकल माइंडसेट होता है, वो अपना निकाल सकेंगे। तो ये वाली बात हुई कि बॉक्सिंग की रिंग के अंदर आप स्विमिंग पूल बना रहे हैं और स्विमिंग पूल वालों को बोल रहे हैं कि जाओ जाकर जो है ना तुम एथलीट की जो है रेस में तुम जाओ, और फिर आप पूछे कि यार ये स्विमर तो बहुत अच्छा था, ये भाग क्यों नहीं सकता है? तो ये तो हम गलत सवाल पूछ रहे हैं ना। ये है मेरा रीजन। देखें, ये बात तो आपने की एकेडेमिया के रिगार्ड से, और बड़ी अहम बात आपने की। अब इस कोताही को दूर करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए कोई एक्शन प्लान आपके जहन में हो तो वो भी वजह करें। मैं इस वक्त जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की इलेक्शन में भी जो है कॉम्पीट कर रहा हूँ, और मेरा रीजन, वन ऑफ द रीजन, हालांकि बहुत सारे मेंबर्स होंगे, मैं अपना जो है ना मैंने अपने लिए नेशन के लिए एक कॉज के तौर पे मैं आना चाह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वैसे ही अल्लाह का फजल है कि मेरा एक नाम है पूरा, लेकिन मैं इसलिए आना चाहता हूं कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक तो लिएजॉन क्रिएट करना है, नंबर 2 प्रैक्टिकम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स को जो है हम लोग को मैंडेटरी करना है। और कई प्रोफेशंस में ज़रूरी नहीं है कि जो है अब जो है हम लोग को ज़रूरत हो एक ख़ास स्पेसिफिक मैकेनिकल वाले या ख़ास स्पेसिफिक जो है इलेक्ट्रिकल वालों की। हमें ये सीट्स के कॉन्सेप्ट से यूं निकलकर डिमांड एंड सप्लाई को मीट करना है। और डिमांड एंड सप्लाई ये नहीं होती है कि आज 2021-5 को जो है अगस्त को जो है ये है, नहीं, इसको हमें मीट करना है 2026-2028 की डिमांड्स के साथ, तब जाकर जो है नेशन की पॉलिसीज बनती हैं और उसके लिए इंजीनियर्स निकलेंगे। अब दुनिया में बड़ा ही अहम मसला उभरा है, वो है ये साइबर सिक्योरिटी वाला। ये टेलीफोन जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, कहते हैं कि वो मुल्क जिसका वीज़ा हमारे पासपोर्ट पे नहीं लग सकता, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है पेगासस के नाम से, और वो हमारी सारी बातें सुनते हैं, हमारी तस्वीरें भी खींचते रहते हैं, ये भी देखते रहते हैं हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को भी सुनते रहते हैं, उसको रिकॉर्ड भी करते रहते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने हुकूमती ओहदेदार यानी पाकिस्तानी हुकूमती ओहदेदारों के ऊपर भी सर्वेलेंस रखी हुई थी, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी नंबर जो था उन नंबरों के अंदर शामिल था जिनकी सर्वेलेंस हो रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर ज़ुबैर अहमद शेख साहब। ज़ुबैर साहब, इज़ इट पॉसिबल फॉर देम टू डू दिस काइंड ऑफ सर्वेलेंस एंड लिसन टू एवरीथिंग दैट वी आर सेइंग? क्या कहते हैं आप? मैं बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं। ये डिवाइस आप बंद करें न करें आपकी मर्जी है, ये डिवाइस सब चीज़ सुन रहा है। न सिर्फ ये डिवाइस सुन रहा है बल्कि ये डिवाइस जो है अगर कमरे में कहीं पर भी रखा हो वहाँ पर भी जो है वो देख रहा है और सुन रहा है। बात ये नहीं है कि सुन रहा है या नहीं सुन रहा, और उससे वो क्या करेंगे हमारी मर्जी है, हम जो फिजूल बातें करें या क्या करें, उनको भी पता है कि किस तरह की बातें होती हैं। ये बात नहीं है। बात हमें डरना जो जिस बात से है वो ये कि हम भी सुन सकते हैं, हमारा मुल्क भी सुन सकता है, हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम लोग भी कर रहे होंगे और हर मुल्क कर रहा होगा। बात ये है कि अब जो नेक्स्ट जो गेम चेंजर्स हैं और नेक्स्ट जो गेम जो होगी और वॉर गेम्स होंगी वो है माइंड्स की तब्दीली की। वो माइंड्स की तब्दीली की क्या होगी कि ये नौजवान नस्ल या दूसरे लोगों को जिनको हमें कोई भी एक जो है इंजेक्ट करना हो कोई चीज़, वो हम सोशल मीडिया इंजीनियर्ड चीज़ हम भेज सकते हैं और उनको किसी तरीके से एक कॉर्नर पे लेकर चले जाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे मूवमेंट्स होती हैं, स्टार्ट होती हैं। That means I can alter your thoughts if I wish to. You can alter, न सिर्फ मेरी थॉट्स को आप ऑल्टर कर सकते हैं बल्कि एक सोशो सर्कल एक डेवलप कर सकते हैं जो कि एक माइंडसेट का पैदा किया जा सकता है। और वो माइंडसेट का सोशो सर्कल जो है कभी आपके साथ जो है मजहब पे बहस करेगा और मुख्तलिफ किस्मों के तरीक़ेकार से मजहब पे बहस करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना हम लोगों को जो दिया है, वसाइल दिए हैं, सब कुछ किए हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये नौजवान नस्ल दो तरीके से जो है नौजवान क्या, हम जैसे बुढ़े भी जो है ना वो इस तरीके से ऑल्टर हो रहे हैं कि या तो हम हुकूकुल्लाह में गुंजाइश की बातें कर रहे होते हैं या हुकूकुल इबाद में अपनी अपनी फिलॉसफीज निकाल रहे होते हैं।
بہت آسان ہے. انہی دو چیزوں کو, حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آپ کو آلٹر کرنا ہے, سوسائٹی کو تبدیل کر لو. وہ سوسائٹی یہاں پر پھول تو بھیجتی رہے گی لیکن بیمار کے پاس نہیں جائے گی. اور کل کل کو جب ہماری موومنٹ سے سٹارٹ ہوں گی, چاہے ہم پولیٹیکل موومنٹس کی بات کریں, چاہے ہم کسی قسم کی کیمپین کی بات کریں, یہ ایک جنریٹ ہو جائے گا ایک چیز جس میں فالس نیوز کو ہم حقیقت سمجھنے والے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم مظاہروں پہ نکل آئیں اس طرح کی اچھا چیزوں زبیر پہ. صاحب, جسٹ ون ایڈیشن, آپ نے موومنٹ کی بات کی, this can also record our physical movements, where we go and where we come from. فزیکل موومنٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. میں مائنڈس کی موومنٹس کی بات کر رہا ہوں. وہ مائنڈ کو آلٹر کر کے ہمیں پتہ نہیں کس طرف جو ہے وہ تخریب کاری کی طرف لے جائیں یا کسی اور چیز کی طرف لے جائیں. ایک بڑی اس سے آگے کی بات آپ سے کرتا ہوں. وہ آج کل بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا یہ ہمارا ذہن بھی پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کا نام سوچتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ٹیلی فون میں آ جاتا ہے. آخر یہ ہو سکتا ہے یا یہ تخیلات ہیں ابھی تک؟ نہیں, یہ بہت آسان چیز ہے. اس کو دیکھیں, فلسفی کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ انٹیلیجنٹ ہے نہیں ہے. میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور جو ہے کوئی بھی جو ہے نا آئینے کے سامنے میں کہوں ہاں جی آج تو میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں, جب موڈ خراب ہو کوئی پیچھے سے مجھے بول دے آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے میرے ساتھ, تو بات یہی ہے, یہ آئینہ ہو گیا ہے اور یہ آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے. یہ ہمیں فیڈ بیک دے گا کہ بھائی تیرا جو ہے نا, تیرا دماغ جو ہے نا آج جو ہے نا تیرے کو یہ اس ٹیچر کے خلاف ہونا چاہیے, تیرا یہ جب یہ باتیں یہ کرنا شروع کر دے گا, یہ اس لیڈر کے خلاف یا یوں کر یہ بات کر, تو ہمارا مائنڈ تو اس نے ریڈ کیا کیونکہ ہم نے اس طرح کی براؤزنگ کرنا شروع کی. جب ہم نے اس طرح کی براؤزنگ کرنا شروع کی, اس نے اس طرح کا اور مٹیریل دینا شروع کیا. تو مائنڈ یہ اس طریقے سے ریڈ کرتا ہے, جو ہم ان پٹ دیتے ہیں اس ان پٹ کے اگینسٹ فیڈ بیک ملتا ہے. اس فیڈ بیک کے اگینسٹ جو ہے نا ہماری لائف چینجر جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں پر ہم لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. اس ملک کی ایک پالیسی ہونی چاہیے جس میں سائیکالوجسٹ اینڈ سوشل سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ دے شوڈ ورک آؤٹ ہاؤ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور نیشن ان دا کمنگ ایئرس. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یہ بڑی اہم گفتگو آپ نے کی ہے ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب. آگے آنے والے پروگراموں کے اندر اس پر پھر دوبارہ سے گفتگو کریں گے. 2-3 نکات اور میرے ذہن میں ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے سائبر فرنٹیئرز کو بھی تحفظ دیا جائے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہماری آئسولیٹڈ ایک نیٹ ورک بھی ہونا چاہیے جسٹ ان کیس دیر از سم سائبر وارفیئر اینڈ دیر از این انٹرنیشنل بریک ڈاؤن, اس پر بھی بات کریں گے. گرڈس کو کیسے مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے اندر بہت میجر پاور بریک ڈاؤن ہوا, انڈیا میں بھی میجر پاور بریک ڈاؤن ہوا. اس طرح کی ریٹیلیشنز آگے چل کے بھی ہو سکتی ہیں. بہت ساری گہرائیاں ہیں جن کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.